ایک اعتراض یہ بھی حضرت کیا جاتا ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں تو اپنے گھرانے کو کیوں نہیں بچا پائے؟ دیکھیں، اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کے حوالے سے یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ مشکل کشا تھے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا لیا، یہ اعتراض جب اپنی ایکسٹریم صورت اختیار کرتا ہے نا تو پھر ملحد کی شکل ہمیں اختیار کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ملحد پھر یہی اعتراض اللہ پہ وارد کرتا ہے کہ اللہ جب قادر مطلق ہے، سب کچھ اللہ کے مرضی سے ہو رہا ہے، تو اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے اولیاء اللہ اور صحابہ کے مشکل کشا ہونے پر اعتراض کیا اور معاذ اللہ ان کا مذاق اڑایا۔ آپ کی دیکھا دیکھی ملحد کو یہ زبردست آپ نے اعتراض فراہم کیا کہ وہ پھر اللہ کی ذات پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ روکتا کیوں نہیں ہے۔ تو ہمارا آپ سے سوال ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ روکنے پر آپ حکمتیں اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اولیاء اللہ، صحابہ اور انبیاء کے نہ روکنے پر وہ حکمتیں آپ اپنے ذہن میں کیوں نہیں لاتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرمایا ہے، ادھر نہیں فرما رہا تو کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی۔ تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انبیاء نے بھی بہت ساروں کی مشکل کشائی کی ہے، کسی خاص مقام پر نہیں ہو رہی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح صحابہ نے بھی مشکل کشائی فرمائی ہے، اسی طرح اولیاء اللہ نے بھی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال ہو گیا ہے، اپنی قبر انور میں ہیں۔ معراج کے واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے حضور علیہ السلام اللہ سے 50 نمازیں لے کر آئے، یہ 50 سے 5 کیسے ہوئی ہیں؟ کسی بھی مشکل کشائی کے منکر طبقے سے آپ پوچھیں نا، آج آپ 5 پڑھ رہے ہیں، ہوئی تو 50 تھیں، کیسے 5 ہوئیں؟ وہ کہے گا بعد وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی، جائیں اس نمازوں کو کم کروائیں۔ معلوم ہوا بعد وصال انبیاء چاہیں تو قیامت تک کے مسلمانوں کی نمازوں کو 50 سے 5 کرنے کا مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور ہماری مشکلوں کو آسان بھی فرما سکتے ہیں۔ وہ مانتا ہے سارا کا سارا بعد وصال ہوا، اس کا مطلب انبیاء بعد وصال بھی مشکل کشا ہیں اللہ کی عطا سے۔ مشورہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی 5 فرض فرما سکتا تھا، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ میں نے 50 سے 5 کی ہیں۔ اس مشکل کشائی کے اندر جو وسیلہ بنے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام بنے ہیں۔ اسی طرح ہمیں آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واضح طور پر قرآن کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اتنی عظمتوں اور بادشاہت والے ہیں، اور ما فوق الاسباب مشکل کشائی کے لیے سوال کرتے ہیں اپنے صحابی سے کہ تخت بلقیس کو اتنا دور سے کون جلدی لا سکے گا؟ اور حضرت آصف بن برقیہ یہ مشکل کشائی کیسے کرتے ہیں؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں لانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ایسا ناممکن کام اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اتنے مہینوں کی مسافت پر وہ تخت ہے اور ٹنوں وزنی وہ تخت ہے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں دی ہیں کہ وہ ما فوق الاسباب لوگوں کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ اب کسی خاص مقام پر نہیں کی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا کے مطابق نہیں کی ہے۔ اجل جو ہے، وصال کا جو وقت ہے، شہادت کا جو وقت ہے، وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، 1 سیکنڈ آگے نہیں ہو سکتا، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے اختیار دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، انبیاء نے بھی مشکل کشائی فرمائی ہے، اولیاء